حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے۔ ایک شخص نے کسی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ مقتول کا باپ قاتل کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے قتل کا حکم دیا۔ گویا جلاد نے 2 تلواریں اس کو ماری اور یہ خیال کیا کہ وہ مر گیا، لیکن رمق جان رہ گئی تھی۔ اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کا علاج شروع کیا۔ 6 مہینے کے بعد زخم بالکل اچھے ہو گئے۔ مقتول کا باپ پھر اس شخص کو پکڑ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ انہیں پھر قتل کا حکم دیا۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے کیا حکم دیا؟ کہا النفس بالنفس۔ فرمایا کیا تم نے اس کو قتل نہیں کروایا تھا؟ عرض کیا کیوں نہیں، مگر وہ زندہ رہ گیا۔ پوچھا کیا اب دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت نے مقتول کے باپ سے کہا کیا تو نے اس کو 1 مرتبہ قتل نہیں کیا؟ اس نے کہا ضرور کیا۔ بس کیا میرے لڑکے کا خون باطل ہو گیا؟ فرمایا نہیں، لیکن حکم یہ چاہتا ہے تجھے اس شخص کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ تجھ سے پہلے اس کا قصاص لے لے جو تو اس کے ساتھ کر چکا ہے۔ اس کے بعد تو اپنے لڑکے کے جرم میں اس کو قتل کر ڈالنا۔ آگاہ ہو کہ اس کا قصاص جو تیرے اوپر ہے وہ تیرے موت اور اس کو دینا ضروری ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کے خون سے درگزرا، وہ مجھے قصاص معافی دے۔ یعنی میں اپنے بیٹے کا خون اس کو معاف کرتا ہوں، وہ مجھے اپنے قصاص کی معافی دے۔ غرض یہ ان دونوں کے درمیان اس بابت ایک کاغذ تحریر ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیکھا تو اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور کہا شکر ہے خدا کا، اے علی تم اہل بیت پر رحمت ہو۔ اور پھر کہا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔